حضور علیہ السلام نے یہ کیسے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6490، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ۔ ترجمہ سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے، کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال میں، شکل و صورت میں اس سے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اس شخص کو چاہیے کہ فوری طور پر اس طرف دھیان لے جائے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ اس حدیث پاک کو میں ایک اور حدیث پاک سے ذرا اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، کہ تم میں سے جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دین اور اچھائی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اس کی اقتداء کرے، اس کے پیچھے چلے، اس کو آئیڈیل بنائے۔ وَالنَّظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور دنیا میں جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو فَحَمِدَ اللَّهُ، تو اللہ کا شکر کرے۔ ایک تیسری حدیث پاک جو اور بھی اس مضمون کو واضح کرتی ہے، شکر گزار بننے کا طریقہ جس میں بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اب پلے بن لو، اچھائی میں، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا میں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، دین میں، اچھائی میں، عبادت میں، ریاضت میں، اخلاق میں، معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں، مال و دولت میں، پیسے میں، گاڑی میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، رزق میں، نوکری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یقیناً سچ فرمایا، کہ جب دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، جب دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری اور بے صبری کرے گا، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو تیرے اندر شوق پیدا ہوگا، آگے بڑھے گا، اور دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو تیرے اندر کاہلی، سستی آئے گی اور تو اللہ کی عبادت سے غفلت کرے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی معروف ایک آیت ہے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے، وہ میں بیان کرتا ہوں، اور اگلے جمعہ شاید ہم کشف المحجوب کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شکر کرنے کے طریقے کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں
سفر میں تھا اور ایک جگہ میں نے پڑھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پر بیٹھے ہوئے تھے اور سفر کرتے کرتے جوتا ٹوٹ گیا تھا. اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، فرماتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کریم تو نے اتنا علم دیا ہے، اتنی شہرت دی ہے، سارا کچھ دیا ہے، لیکن دنیا میں اتنی مفلوق العالی ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی سلامت نہیں ہے. تو یہ کیا آیا؟ شکوہ آیا، ناشکری آئی. جب ناشکری ہو شکوہ ساتھ آتا ہے. شکوہ دل میں پیدا ہوا. آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر مسجد کے سامنے سے گزرنے والے ایک شخص پر پڑی کہ جو ٹانگوں سے معذور تھا اور اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گیا، سجدے میں گر گیا، سجدے میں گرا. اب میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی نے 2 سجدے کیے ہوں گے، 2 سجدے کیے ہوں گے. ایک سجدہ کیا ہوگا شکر کا، ایک سجدہ کیا ہوگا شکر کا کہ مولا کریم تیرا شکر ہے میں جوتے کو رو رہا ہوں، میں جوتے کے لیے پریشان ہوں. دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں جن میں وہ جوتے پہن سکیں. دوسرا انہوں نے اللہ کی حمد کا انہوں نے سجدہ کیا ہوگا کہ مولا کریم تیرا اس پر بھی شکر ہے کہ تو نے میرے اعضاء سلامت رکھے ہوئے ہیں اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میرے پاس جوتے نہیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں، ٹانگیں پاؤں تو ہے نا کہ جن سے میں چل سکتا ہوں. آج میرے آپ کے اس ماحول اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے صبری، ناشکری، حوث، حرص، چوری، کرپشن، نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں اور اس کے پیچھے سوائے ناشکری کے، سوائے بے صبری کے کچھ نہیں ہے.